محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں سورہ کے متعلق انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اس سورہ کی، ان دونوں صورتوں کی فضیلتیں کیا ہیں اور یہ دونوں صورتیں کب نازل ہوئی اور ان دونوں صورتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں ہم لوگ جان لیں کہ سورہ فلق یہ مدنی سورہ ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، لیکن پہلا والا قول بہتر ہے جو مدنی سورہ ہے۔ اس سورہ میں 1 رکوع، 5 آیتیں اور 23 کلمے، 74 حروف ہیں۔ شان نزول دونوں صورتوں کا ایک ساتھ سمجھ لیں کہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں صورتوں کا شان نزول ایک ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی تو جبرائیل امی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور اعضائے ظاہرہ پر اس کا اثر ہوا، قلب اور عقل اعتبار پر کچھ اثر نہ ہوا۔ چند روز کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو کا کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے داب دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا، اس کے نیچے سے کھجور کے گابھے کی تھیلی برآمد ہوئی، اس میں حضور کے موئے شریف یعنی بال شریف جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے، اور حضور کی کنگھی کے چند دندانے اور ایک ڈورا یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں تھیں، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائی۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ 5 سورہ فلق میں ہر ایک آیت پڑھنے کے ساتھ ہی ایک گرہ کھلتی چلی جاتی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور بالکل تندرست ہو گئے۔ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا شان نزول ہے، اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی بچے پہ یا کسی انسان پہ اگر کوئی ایسی کسی نے کچھ کر دیا ہو تو سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر کے اس پہ دم کیا جائے تو اللہ کے کلام کی برکت سے وہ انسان تندرست ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور ایک قول بھی ہے علماء کا کہ اگر بچے کو گھر سے باہر نکالا جائے، لے کے نکلیں باہر، تو اس کے دائیں ہاتھ پہ سورہ فلق اور بائیں ہاتھ پہ سورہ ناس کی تلاوت کر کے دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ وہ بچہ تمام تر شیاطین کے شر اور مکر سے محفوظ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے پڑھ کے دیکھتے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی، اللہ رب العزت کی ذات سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ من شر ما خلق، اس کی سب مخلوق کی شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ مجھ سے ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل اعوذ برب الناس، تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، ملک الناس، سب لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس، سب لوگوں کا خدا، من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، جن اور آدمی سے۔ السلام علیکم۔